آج 27 دن ہو چکے ہیں کہ میری اور آپ کی غیرت للکار ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج 27واں دن ہے، فلسطین میں ہماری ماں بہنوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرما رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم ان بے بس ماؤں بہنوں بچوں کے لیے لڑتے نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، آج 27واں دن ہے، فلسطین میں ہماری ماں بہنوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج 27واں دن ہے کہ ہمارے فلسطین میں ماں بہنوں کی تعداد 8000 ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آج 27واں دن ہے کہ ہمارے 3000 بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج 27 دن ہو چکے ہیں کہ میری اور آپ کی غیرت للکار ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام، یہ جو آج بات ہم لے کے آئے ہیں اور آج بے بس ہو کے آپ کے پاس آئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا پیغام ان لوگوں تک جا پہنچے جو اس چیز کو روک سکتے ہیں، جو جہاد کو عام کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا تم قرآن کی اس آیت کو نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرما رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم ان بے بس ماؤں بہنوں بچوں کے لیے لڑتے نہیں ہو۔ وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ کب تمہاری مدد آئے گی اللہ، کب تمہارے وہ لوگ کھڑے ہوں گے ہمارے پیچھے۔ میرے بھائیوں، کیا تم سورہ توبہ کی اس آیت کو نہیں سنتے کہ اللہ کہتا ہے کہ کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ ڈرنا تو تمہیں ہم سے چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 20 بندے ہو اور وہ 100 ہو جائے تب بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج یہ غدار حکمران مجھے اور آپ کو ڈراتے ہیں، مغربی طاقت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ بزدل قوم ہے، تو ہم کیوں ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گھروں میں آرام سے چین سے کھا رہے، پی رہے، سو رہے اور مسلسل زندگی کی آغاز اسی طرح ہی کر رہے ہیں بے مقصد۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے نقش قدم پر گزارنا چاہیے، ہمیں شریعت کو عام کرنا چاہیے۔ آج جو ہم بے بس ہیں اور آج جو ہم وہاں پر پانی کی بوتل بھی نہیں پہنچا پا رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اپنی زندگی بنا لی ہے۔ آج ہم لوگ ان ماؤں بہنوں کے لیے اس وجہ سے نہیں نکلتے کیونکہ جہاد کو ہم نے عام نہیں کیا، کیونکہ جہاد کو ہم نے ایک دہشت گردی کا لفظ دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ جہاد مجھ پر، آپ پر، ہر مسلم افواج پر، ہر مرد پر فرض ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آج فرض العین ہو چکا ہے یہ چیز۔ میرے بھائیوں، یہ طاقت آپ اور میں تو نہیں رکھ سکتے کہ ہم جائے فلسطین کو آزاد کریں، لیکن میرے بھائیوں، یہ طاقت ہماری افواج رکھ رہی ہے، کیونکہ ہماری افواج کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ اسلحہ ہے، وہ بم ہے، وہ ٹینک ہے جو ان فلسطین کو چند منٹوں میں صفائے ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے ان افواج تک یہ آواز کیوں نہیں پہنچاتے؟ وہ افواج بھی تو ہم سے ہے، کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، وہ ہمارے گھروں سے ہے، وہی جنرل، وہی فوجی، وہی سپاہی ہمارے گھروں سے۔ ہم کیوں نہیں وہاں تک جاتے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم کیوں بیٹھے ہو، تم اپنی بیرکوں میں کیوں بیٹھے ہو، تم کیوں نہیں نکلتے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارا بس یہاں آنے کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم ان افواج کو یہ مطالبہ کریں کہ وہ جہاد کے لیے روانہ ہو، وہ اس اسلام کو کونے کونے تک پہنچائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور بات آپ کے سب کے ذہنوں میں لانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج جو اسلام ہے وہ اجنبی بن چکا ہے، آج اسلام ہم سے دور ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ میرے بھائیوں، آج اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب یتیم ہو چکے ہیں۔
آج اس وجہ سے ہم کفار کو طاقتور سمجھ رہے کیونکہ ہم اسلام کو چھوڑ چکے. اس شریعت کو دوبارہ سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کو دوبارہ سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, اس کے لیے مجھے بھی آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے کہ اسلام کا نظام ہم نافذ کریں اور افواج تک یہ پیغام پہنچائے کہ وہ ہمارے فلسطین ماؤں بہنوں کو ان کے اسرائیل کے ظلم سے نجات پا سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.